بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، اسرائیلی ریاست نے گزشتہ کئی برسوں میں اپنے ایک فیصلے، اقدام اور کارروائی سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک باضابطہ ناجائز ریاست ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، ٹھیک یہی معاملہ اسرائیل کا ہے کہ اپنے ناجائز ہونے کی حقیقت کو چھپانے کے لیے اسے بار بار ناجائز کام کرنا پڑتے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر کسی ریاست کی حکومت ناجائز کاری میں سب سے زیادہ ملوث ہے تو وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے. جس طرح اسرائیل بطور ریاست ناجائز ہے، بالکل اسی طرح اس کے رہائشی اور حکومت کے ادارے بھی بدرجہ کمال ناجائز ہیں. ان اسرائیلی اداروں میں سے ایک اسرائیلی فوج بھی ہے. عام طور پر افواج کی تشکیل ملکی سرحدوں اور رہائشی باشندوں کے تحفظ جیسے جائز مقصد کے لیے ہوتی ہے، لیکن اسرائیلی فوج ایسے کسی مقصد کی خاطر ہرگز وجود میں نہیں لائی گئی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی تشکیل ان صہیونی دہشت گرد گروپوں کی بدولت ممکن ہوئی ہے جنہوں نے نہتے فلسطینیوں کی بستیاں دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا دیں، اور جن کی بے رحمانہ دہشت گردی کی علامتیں آج بھی دریاسن، قبا، صابرہ اور شاتیلہ کی تباہی کی صورت میں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں. ان صہیونی دہشت گردوں کو فلسطینی عورتوں اور بچوں کا خون لگ چکا ہے اور ان کی سرپرستی استعماری طاقتیں کر رہی ہیں. گویا عالمی استعماری طاقتوں نے اپنی ناجائز ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے شروع سے ہی ان دہشت گرد صہیونی تنظیموں کو قتل عام، خون ریزی، تباہی اور بربادی کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے. ماضی میں انسانی خون بہانے کے کاروبار سے وابستہ رہنے والے یہ صہیونی دہشت گرد آج اسرائیلی فوج کا حصہ ہوتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضاء تک فروخت کر دیتے ہیں. یہ اس ناجائز ریاست کی روگ آرمی کرتی ہے جو امریکہ اور برطانیہ ہی نہیں بلکہ پورے مغرب کی براہ راست پسندیدہ اور لاڈلی ریاست ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو ہر طرح کی بدماشی اور خون ریزی کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں، عورتوں اور بچوں کے اعضاء نکال کر بیچنے کا یہ عمل کسی مالی پریشانی یا اقتصادی بدحالی والا ملک نہیں کر رہا، بلکہ اسرائیل وہ ملک ہے جس کی فی کس آمدنی کی سطح دنیا کے بیشتر ممالک سے زیادہ ہے، اور امریکہ بھی اسرائیل کو دنیا بھر کے ممالک سے زیادہ مالی امداد دیتا ہے. اور ویسے بھی یہودی دنیا بھر میں مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، اور زمانہ یہ بھی جانتا ہے کہ پوری دنیا میں موجود یہودی تنظیمیں اسرائیل کی مالی مدد کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتی ہیں. اس کے باوجود یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضاء نکال کر فروخت کر دیتی ہے، یا پھر اعضاء نکال کر اسرائیلی اسپتالوں کو مہیا کر دیتی ہے تاکہ ان کے ٹرانسپلانٹ سے صہیونی مریضوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے. دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں موجود ہزاروں مسلمان قیدیوں کے ساتھ یہ صہیونی درندے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے. یاد رہے کہ یہ رپورٹ کسی فلسطینی اخبار میں شائع نہیں ہوئی، بلکہ ایک اہم مغربی ملک سویڈن کے اخبار افتون بلیڈٹ نے اپنی ایک اشاعت کا حصہ بنائی ہے. اخبار نے اس خوفناک انکشاف کے ساتھ ان فلسطینی نوجوانوں کی تصاویر بھی شائع کی ہیں جنہیں شہید کرنے کے بعد ان کے اعضاء چوری کر لیے گئے. سویڈش اخبار نے رپورٹ کی تفصیل میں جاتے ہوئے اعضاء چوری کا نشانہ بننے والے ایک فلسطینی نوجوان کے اہل خانہ سے ملاقات کی روایت بھی شائع کی ہے. انکشاف انگیز ایک رپورٹ تیار کرنے والے صحافی ڈونلڈ بوسٹر نے لکھا تھا کہ مغربی کنارے کے نوائی گاؤں سے ایک فلسطینی نوجوان بلال احمد کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور 5 دن زیر حراست رہنے کے بعد اس کی لاش اس کے لواحقین کے حوالے کر دی. جب لاش لواحقین کے حوالے ہوئی تو معلوم ہوا کہ نوجوان کی لاش کو کاٹ کر اس کے اہم اعضاء نکال لیے گئے تھے. اس رپورٹ میں ایک اور فلسطینی خاندان کا حوالہ بھی دیا گیا تھا جس کے نوجوان کو اسرائیلی فوجیوں نے اس امر پر مجبور کیا کہ وہ کسی طرح چوری کیے ہوئے انسانی اعضاء ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ان کی مدد کرے. اس انکشاف انگیز رپورٹ نے جہاں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے بے ایمانہ سلوک کو ایک مرتبہ پھر ایکسپوز کیا، وہیں دنیا کو صہیونیوں کا اصل روپ بھی دکھایا. لیکن ابھی تک اس بارے میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی امریکی اور مغربی تنظیموں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی احترام آدمیت پر یقین رکھنے والی اور درندگی سے نفرت کرنے والی کسی عالمی طاقت نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. عالمی طاقتوں کی اس چشم پوشی اور اسرائیلی دہشت گردی کے اس انکشاف کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہداء کے اعضاء چوری کیے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہو سکتا.
اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیلی جیلوں میں طویل عرصے تک رہنے والے فلسطینی نوجوانوں کو بھی اور کچھ نہیں تو ان کے گردوں سے ضرور محروم کر دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ جنوری 2002 میں ایک اسرائیلی وزیر نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ فلسطینی شہداء کے اعضاء نکال کر پیوند کاری لواحقین کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس اسرائیلی وزیر سیم دیان نے ایک رکن پارلیمنٹ کی طرف سے اٹھائے گئے سوال پر یہ بھی کہا تھا کہ فلسطینی نوجوانوں کے اعضاء کی پیوند کاری یا سائنسی تحقیق کی غرض سے استعمال کیے جانے کی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی۔ دوستو یاد رہے کہ یہی الزام مرحوم یاسر عرفات نے بھی الجزیرہ ٹی وی کو چند سال قبل دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران اسرائیلی فوج پر عائد کیا تھا کہ اسرائیلی فوج فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر کے ان کے اعضاء نکال لیتی ہے، لیکن کئی برسوں پر پھیلی اس غیر انسانی چوری اور جرم کے باوجود اسرائیلی حکومت یا کسی عالمی ادارے نے سنجیدہ تحقیقات کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک فلسطینی اخبار صوفان کے مطابق فلسطینیوں کے اعضاء نکالنے اور چرانے کا یہ عمل سال 1990 سے بھی پہلے سے جاری ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیے جانے کے بعد ان کے اعضاء کی جگہ ان کے جسموں میں روئی بھر دی جاتی ہے، اور یہ سلوک بعض اوقات ان سیاحوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جن کا انتقال اسرائیل میں ہو جائے۔ اس کا نشانہ اسکاٹ لینڈ کا ایک شہری سال 1999 میں بنا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہری کا انتقال اسرائیل کے ایئرپورٹ پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہو گیا تھا، لیکن اسرائیلیوں نے اس کے پوسٹ مارٹم کے نام پر اس کے جسم کے اعضاء نکال لیے، جس پر اسکاٹ لینڈ کے اس شہری کے والدین نے اسرائیل کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا، اور کافی دنوں تک یہ مسئلہ چلتا رہا تھا۔ بالآخر اسرائیلی حکام نے انسانی دل اور دیگر اعضاء اسکاٹ لینڈ کے اس شہری کی والدہ کو بھجوا دیے، لیکن اس نے انہیں وصول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ اعضاء اس کے بیٹے کے نہیں ہیں۔ گویا اسرائیل کے اس شیطانی چہرے کا انکشاف ہرگز نیا نہیں ہے، لیکن انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اپنی لاڈلی اور ناجائز اسرائیلی ریاست کے کرتوتوں پر بالکل خاموش ہیں۔ اس اتنے بڑے ظلم پر نہ تو یہ دجالی پیروکار شرمندہ ہیں اور نہ ہی ان کے ضمیر بیدار ہوئے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک اسرائیل کی روگ آرمی انسانیت کی توہین کی مرتب ہوتی رہے گی، اور کب تک یہ ظلم جاری رہے گا؟ آخر یوم حساب سے پہلے دنیا میں بھی ایک یوم حساب کا سامنا سب اقوام کو کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد ان اقوام کے ہاں کا سورج کسی اور کے ہاں طلوع ہونے لگتا ہے، جبکہ ایسی ظالم ریاستوں کا اپنا سورج شام سے بہت پہلے دن دہاڑے غروب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔